السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے جانتے ہیں کہ قبولیت دعا کی کتنی صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کن کن صورتوں میں دعا کو قبول کرتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو تو اللہ تعالیٰ 3 باتوں میں سے ایک اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ ایک، یا دعا کے مطابق اس کی خواہش پوری کر دی جاتی ہے۔ 2، یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ 3، یا دعا کے برابر اس سے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ سن کر عرض کیا، تب تو ہم کثرت سے دعا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے خزانے بہت زیادہ ہیں۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم اس حدیث پہ غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں اس حدیث میں بتائی گئی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے رحم اور اس کی عطا کا بہت بڑا اظہار ہے کہ وہ اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا اور اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط جو بتائی گئی وہ یہ کہ اس میں گناہ اور قطع رحمی نہ ہو، کیونکہ گناہ اور قطع رحمی دونوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور وہ گناہ اور قطع رحمی کی بات کو قبول نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ گناہ اور قطع رحمی کی بات کو بھی قبول کرتا تو دنیا میں انسان نقصان میں رہتا اور آخرت کا بھی نقصان اٹھاتا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص رحم ہے انسان کے اوپر کہ وہ جب دعا کرتا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ یا قطع رحمی کی گئی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جب قبولیت دعا کی یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو ان کے اندر اور زیادہ کثرت سے دعا کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تب تو ہم کثرت سے دعا کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خزانے بہت زیادہ ہیں، یعنی اگر تم اللہ سے بہت زیادہ دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ دے گا، اس سے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اسوہ حسنہ کی طرف دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام میں سے اگر کسی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو وہ اللہ سے سوال کرتا تھا، حالانکہ ان کے پاس اسباب موجود ہوتے تھے کہ جنہیں وہ استعمال کر کے اپنی ضرورت کو پوری کر سکتے تھے، لیکن وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے سوال کرتے تھے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع کی دعائیں سکھائی ہیں، اور روزمرہ زندگی کے معاملات کو انجام دیتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے یا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے، اس کے آگے ہاتھ پھیلانے اور اس سے سوال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، آمین۔